الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ہدہد واپس آیا، آ کر سلیمان علیہ السلام سے بات چیت کی۔ اسی بات چیت کا کچھ حصہ کل بیان ہوا تھا اور کچھ حصہ آج ہے۔ ہدہد کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ، یہ لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے واسطے۔ ہدہد پرندہ جانور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو سجدے کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ روا نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں جو سجدہ کرتے تھے لوگوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس سجدے کو محمد الرسول اللہ نے آ کر ختم کر دیا، فرمایا کہ اب کسی کو آپ نے سجدہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے درخواست کی تھی نا، اے اللہ کے رسول، بادشاہوں کے آگے درباروں میں ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، آپ سے بڑا تو ہمارا کوئی نہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے سر کو جھکائیں۔ فرمایا کہ مجھ محمد کے سامنے بھی سر کو نہیں جھکانا۔ اگر تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی شریعت محمدی کے اندر تو میں محمد بیوی کو حکم کرتا کہ وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ نے سجدے کرنے کو حرام قرار دیا اس امت محمدی کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکانا۔ تو ہدہد کہہ رہا ہے یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے تعریف بھی کرتے ہیں اللہ کی، الذی، وہ اللہ، یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں میں اور زمین کے اندر۔ جانتا ہے اللہ، ہر چیز کو جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کو باہر نکالتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے؟ دانا بوتے ہیں زمین کے اندر نا، اتنا سا دانا چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نہ نکالے پوری دنیا لگ جائے، اس دانے سے تیغ بنا سکتی ہے، پودا بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ فرمایا وہ پروردگار ہے نہ نکالنے والا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، وہ اللہ جانتے ہیں ما تخفون، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یاد رکھیں انسانوں سے آپ ہر چیز چھپا سکتے ہیں، اپنے دل کے اندر کچھ اور رکھیں، لوگوں کے سامنے منہ کے اوپر کچھ اور ہوں، چل جائے گا۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ میرے آپ کے سینے کے اندر ابھی تک ایک بات کا تصور بھی نہیں آیا، کس کے سینے میں ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، پرسوں زندہ رہوں گا، کل زندہ رہوں گا، نہیں رہوں گا، نہیں پتہ نا، لیکن کیا چھپاتے ہیں سینے کے اندر بعض باتوں کو۔ فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ چھپانے کی بات بہت دور ہے، جسے جانتے نہیں وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، کہ تم اپنی ظاہری حالت بناؤ لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو کچھ ظاہری کر رہے ہو اللہ اس سے بھی بخوبی واقف ہے، اور جو چھپا رہے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور ہدہد کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم، وہ بہت ہی عظیم عرش کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ اب ہدہد جب کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، سجدہ کرو تو اللہ ہی کو کرو، تو انسانوں تم کیوں خاموش ہو؟ چلو اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اسی وجہ سے یہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ہم دیکھیں گے، تو نے اپنا جو عذر پیش کیا ہے اس عذر کی ہم تحقیق کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ اصدقت، کیا تو سچ بولتا ہے؟ ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے؟ یہ جو کہانی تو نے مجھے سنائی ہے نا اے ہدہد، میں دیکھوں گا کہ اس کہانی سنانے کے اندر جو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی، تو جا اے ہدہد میرے اس خط کے ساتھ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور جا کر اس قوم کی طرف یہ میرا خط پہنچا دے، ڈال دے جا کر، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر تو واپس آ جا ان لوگوں سے، فَانْظُرْ، اور دیکھ، مَاذَا يَرْجِعُونَ، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
تو جا کر دیکھ کہ وہ لوگ اس خط کا جواب تمہیں کیا دیتے ہیں، پھر واپس آ، اگلی بات پھر کریں گے۔ قالت، گیا جا کر خط ملکہ بلقیس کے تخت کے اوپر چھوڑ دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد بولی، قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، اے میرے جو وزیروں، ادھر آؤ، انی القی الیہ، بے شک بھیجا گیا ہے، ڈالا گیا ہے میری طرف، کتاب، ایک خط، لیکن کون سا خط؟ اب بلقیس کیا ہے، مشرکہ ہے نا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن خط کے اندر اتنی تاثیر تھی، کریم کے لفظ خود کہہ رہی ہے کہ یہ خط بہت عزت مند شخص سے آیا ہے، عزت والے شخص کا خط ہے، اور خط بھی بہت ہی عزت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، جب خط بھیجتے، کسی کافر کو بھی بھیجتے، تو وہ خط کیا کرتے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ لکھ کر بھیجتے تھے، حالانکہ کافر کو بھیج رہے ہیں، لیکن بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، کہ یہ خط اللہ کے رسول کی جانب سے پیارے لفظوں کے ساتھ، پھر آگے دعوت دیتے کہ دیکھو اللہ کو مان لو، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور فرمایا انہ من سلیمان، اس خط کی وہ کہہ رہی ہے ابھی بلقیس، خط کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ انہ من سلیمان، بے شک یہ جو خط ہے یہ بادشاہ سلامت سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک اس خط کی جو ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ خط کی شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان، یعنی سلیمان یہ خط بھیجنے والا ہے، اور آگے خط کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعلو علیہ، بھول کر بھی تم لوگ میرے خلاف، میرے مقابلے میں آ کر سرکشی مت کرنا، میری بغاوت مت کرنا، یاد رکھ لو۔ وَاتُونِي مسلمین، اے ملکہ بلقیس میری طرف آ جا، مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لے، میری طرف آ جا۔ قالت، ملکہ بلقیس بولی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی، مجھے مشورہ دو۔ فتویٰ مشورے کے معنی میں ہے، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے کے اندر، میری طرف خط آ گیا ہے، اور خط کے الفاظ بھی بہت سخت ہے، مقابلے کے اندر سرکشی نہیں کرنی، مسلمان ہو کر آؤ، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ، میں کوئی ایک قطعی طور پر فیصلہ نہیں کرتی، جو کوئی مشورہ تم لوگ مجھے دو گے میں وہی معاملہ کروں گی، اپنی رائے کا میں کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ یہ بادشاہوں کی ایک چال ہوتی ہے، جب پھنستے ہیں یہ بادشاہ نا، پھر وزیروں کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم وزیر ہی تو سب کچھ ہو، اور یہ تمام انسانوں میں یہ بات ہے۔ آپ کا اگر مقصد کسی شخص کے ساتھ ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ گدھے کو بھی انسان مقصد کے طور پر باپ کہتا ہے، یہ حقیقی مثال ہے۔ پہلے وزیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بادشاہوں کے ہاں، لیکن جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہی ہمارا سب کچھ ہو۔ تو اس نے بھی کہا کہ آپ کے حکم کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھاتی، آپ لوگ مجھے مشورہ دیں۔ قالوا، اور کہنے لگے اب درباری، نحن اولو قوت، یہ کس چیز کا انہیں غرور ہے؟ دولت کا غرور ہے۔ نحن اولو قوت، ہم تو قوت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس فوجیں ہیں، مال ہے، ساری چیزیں۔ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم جنگ کے گر جاننے والے ہیں، ہم جنگ کے اندر سختی رکھنے والے لوگ ہیں، جنگ کے طریقے ہمیں آتے ہیں، ہم تو ہار نہیں مانتے۔ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اب دیکھیں آپ جیسا حکم دیں گی ہمیں، ہم ویسا کریں گے، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا ہمارے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہے۔ قالت، وہ بولی ملکہ بلقیس، ان الملوک، بے شک یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا ملکوں کے، اذا دخلوا قریۃ، جب یہ لوگ جنگ کے لیے کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، ادھر فساد مچاتے ہیں۔ کسی ملک کے اندر جنگ بندی ہو تو وہ ملک کئی پیچھے عرصہ چلا جاتا ہے۔ جاپان کے اندر جنگ ہوئی
تو کئی عرصے تک وہاں جو بچے بھی پیدا ہوتے تھے نا، کسی کا ناک نہ ہوتا، کسی کا ہونٹ نہ ہوتا، کسی کا منہ آدھا ہوتا آدھا نہ ہوتا، تو وہ جاپان والے لوگ خود کہتے تھے کہ ہم 200 سال سے بھی زیادہ پیچھے رہ چکے ہیں۔ جب بھی کسی ملک کے اندر جنگ ہوئی ہے وہ ملک درست نہیں رہا، بہت زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اذا دخلوا قریۃ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها، اور کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں ان کی عزت مند لوگوں کو اذلہ ذلیل۔ اب جنگ ہوئی، وزیر تھے، مشیر تھے، جنگ کے بعد ان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ جب ملک ہی ہاتھ سے چلا گیا، آج ہمارے ملک کے اندر ملک ہے تو وزیر اعظم بھی ہے، ایم پی اے ایم این اے ساری چیزیں ہیں، لیکن ملک کے اوپر جب دوسرے ملک نے قبضہ کر دیا اور یہ وزیر، مشیر، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اور ملک کے ساتھ ہے نا، ملک ہی نہ رہا تو کون سی ان کی عزت ہوگی پھر؟ فرمایا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ان کا کام ہی ہے، بادشاہ جب داخل ہوتے پھر وہ یہی کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اب دوسرا حربہ، دیکھ لیں ان بادشاہوں کے کام۔ جب ادھر سے دیکھا نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھدار تھی، اس نے کہا میں سلیمان کو آزماتی ہوں، رشوت بیچتی ہوں اس کی طرف ہدیے کے طور پر۔ رشوت کا نام بدل کر ہدیہ رکھ دیا گیا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ، کوئی سرکاری ملازم ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پر کاغذوں کے اوپر دستخط کرنے ہیں، حکومت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ دستخط کے عوض پیسے لیتا ہے اور کوئی جا کر اسے کہتا ہے یہ رشوت نہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ